السلام علیکم۔ آج کی کہانی کامل صاحب کی ہے جن کا تعلق ملتان سے ہے۔ آئیے کہانی انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ آپ لوگوں نے بہت سارے لوگوں سے جنات، ارواحوں اور شیاطین کا ذکر سنا ہوگا۔ ان میں سے بہت سی باتوں پہ ہم یقین کرتے ہیں اور کچھ پہ ہم یقین نہیں کرتے۔ عموماً لوگوں کا یہی خیال ہوتا ہے کہ جب تک ہم نے کوئی چیز اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھی ہم اس پہ بھروسہ کیسے کر لیں۔ میرا تعلق انہی لوگوں میں سے تھا جو ان باتوں پہ یقین کرنا تو دور بلکہ ان باتوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ جو کہانی میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں یہ میری آپ بیتی ہے، اور اس کے بعد ہی مجھے سبق ملا تھا کہ ان ساری باتوں کا مذاق اڑانا کتنا بھاری پڑ سکتا ہے۔ میرا تعلق ایک بہت اچھے کھاتے پیتے گھرانے سے ہے۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہوں۔ ابو نے پوری زندگی قطر میں گزاری اور وہیں سے پیسے کما کے بھیجے، اور یہاں میں امی کے ساتھ رہتا تھا۔ میں ہمیشہ سے امی سے ہی بہت کلوز تھا، لیکن 5 سال پہلے امی کا کینسر سے انتقال ہو گیا۔ ابا کا ڈھیر سارا پیسہ ہے اور بہت بڑا گھر ہے، تو مجھے کبھی کمانے کی، نوکری کی، پیسوں کی کوئی فکر نہیں رہی۔ اور میرے کوئی بہن بھائی نہیں تھے، تو میرے اچھے خاصے دوست ہیں۔ بہت بڑا دوستوں کا سرکل ہے میرا۔ میری کافی ڈیئرنگ سی نیچر ہے۔ میں اپنے دوستوں کے ساتھ کہیں نہ کہیں ایڈونچر پہ نکل جاتا، اور جن چیزوں سے میرے دوستوں کو صحیح خوف آ رہا ہوتا تھا میں ضرور وہ کام کر کے دکھاتا تھا۔ میرا بس ایک ہی سب سے بڑا خوف تھا، اور وہ تھا مگرمچھ۔ مجھے مگرمچھوں سے بہت خوف آتا تھا۔ اس کے علاوہ کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس سے مجھے ڈر لگتا ہو۔ اکثر و بیشتر اپنے دوستوں کے ساتھ ڈیر لگاتا تھا، اور جو سب سے ہانٹڈ جگہ مشہور ہوتی تھی یا کوئی ایسا گھر جہاں پہ پتہ ہوتا تھا کہ آسیب کا سایہ ہے یا خالی گھر یا خالی اسکول، میں اپنے دوستوں کے ساتھ رات وہاں پہنچ جاتا تھا، اور ہمیشہ صبح یہی ہوتا تھا کہ میں اپنے دوستوں کا مذاق اڑاتا ہوا گھر واپس آتا تھا، کیونکہ ایسی میں نے کبھی کوئی چیز دیکھی ہی نہیں تھی۔ اتنی زیادہ ایڈونچرز کے باوجود اور اتنی ساری ڈیئرز لینے کے باوجود میرا کبھی کسی شیطانی طاقت یا کسی جن سے سامنا نہیں ہوا تھا، اور مجھے صرف شوق ہی تھا کہ میں کبھی ان چیزوں سے ٹکرا سکوں، اور اسی لیے شاید میں ان باتوں کا اتنا زیادہ مذاق بناتا تھا۔ ابو چونکہ ہمیشہ سے باہر ہی تھے، تو گھر میں نوکر چاکر تھے سارے کاموں کے لیے، اور امی کی ڈیتھ کے بعد تو صرف نوکر ہی تھے جو گھر میں سارے کام کرتے تھے۔ اور اس کے علاوہ میرا ایک کتا تھا، اس کا نام جیسپر تھا۔ میں اکثر جیسپر کے ساتھ اپنے گھر کے لان میں کھیلتا تھا۔ وہی ایک میرا واحد گھر میں ساتھی ہوتا تھا۔ میرے گھر کے برابر میں ایک اور بچہ رہتا تھا، اس بچے کا نام وحاش تھا۔ بہت پیارا بچہ تھا۔ جب بھی میں لان میں جیسپر کے ساتھ کھیل رہا ہوتا تھا وہ بھی آ جاتا تھا۔ وہ بھی جیسپر کو بہت پیار کرتا تھا۔ ہم تینوں کافی دیر شام میں ساتھ گزارتے تھے۔ ان دنوں میری یونیورسٹی کی چھٹیاں چل رہی تھیں اور میں دن میں فارغ ہوتا تھا۔ مجھے شاپنگ پہ جانا تھا، تو میں نے اپنے ایک دوست کو فون کر کے بلایا اور ہم دونوں شاپنگ کے لیے مارکیٹ چلے گئے۔ شاپنگ سے فارغ ہونے کے بعد ہم لوگوں نے ڈھابے پہ بیٹھ کے کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد ہم لوگ باہر نکلے تو گلی کے کونے پہ ایک آدمی بڑا سا بورڈ لے کے بیٹھا ہوا تھا۔ اس پہ لکھا تھا سفلی علم کا ماہر بابا۔ میرے اندر جو جنات اور شیاطین سے ملاقات کا اشتیاق بھرا ہوا تھا وہ جاگ اٹھا پھر سے۔ میں فوراً اس بابا کے پاس جا پہنچا۔ تھوڑی سی دیر میں ادھر ادھر کی اس سے باتیں کرتا رہا، اور جلد ہی اس عامل بابا کو میری ان شیاطین اور جنات میں دلچسپی کا اچھی طرح اندازہ ہو گیا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ اگر تم چاہو تو نہ صرف میں تمہیں ان سے ملاقات کرواؤں بلکہ میں تمہیں ایسا علم سکھاؤں گا کہ ایک جن تمہارے قبضے میں بھی آ جائے گا۔ پہلے تو میں نے اس بابا کا صحیح مذاق اڑایا۔ میں نے اس سے کہا تمہارے جیسے بہت لوگ دیکھے ہیں جنہوں نے مجھے ادھر ادھر کا پتہ بتایا، اور بہت ساری آسیب زدہ جگہوں پہ بھی میں نے جا کے دیکھا ہے۔ ایسی جب کوئی چیز ہے ہی نہیں تو میں کیسے تمہاری بات کا یقین کروں؟ مگر اس نے میری 2-4 ایسی باتیں مجھے بتائیں جو میرے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ اب میں پوری طرح اس پہ بھروسہ کرنا شروع ہو گیا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ تم مجھے صرف 20,000 روپے دو، اور جیسا جیسا میں کہتا ہوں ویسا ویسا کرو۔ پیسے کی چونکہ میرے پاس کوئی کمی نہیں تھی، میں نے فوراً اسے پیسے دے دیے۔ اس نے مجھ سے ایک سوال پوچھا تھا کہ تمہیں کس چیز سے سب سے زیادہ ڈر لگتا ہے، اور میں نے اسے بتایا تھا کہ مجھے سب سے زیادہ مگرمچھ سے ڈر لگتا ہے۔ اس کے علاوہ اس نے مجھے ایک گھر کا پتہ دیا، اور اس نے مجھ سے کہا کہ کل مغرب کے بعد اس پتے پہ پہنچ جانا، اور اگر ان ساری طاقتوں کو دیکھنا چاہتے ہو اور ان کو اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہو تو میری کسی بات پہ کوئی سوال نہ کرنا، بس خاموشی سے میری باتوں پہ عمل کرنا۔
میرا شوق اتنا زیادہ بڑھا ہوا تھا کہ میں بالکل اندھا ہو گیا تھا. مجھے اندازہ ہی نہیں تھا کہ میں کتنی بڑی غلطی کرنے جا رہا ہوں. میرا شوق اتنے عروج پہ تھا کہ میں خوشی خوشی اس کی ایک ایک بات پہ عمل کر رہا تھا. اگلے دن اس کے بتائے ہوئے پتے پہ میں ٹھیک ٹائم پہ پہنچ گیا. میں جب وہاں پہنچا تو گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا. کمرے میں بالکل اندھیرا تھا. میں اندر داخل ہوا تو میں نے اس آدمی کو آواز دی، بابا. اس نے کوئی جواب نہیں دیا. میں نے جب اسے دوبارہ آواز دی تو ایک دم کسی کونے سے اس کی آواز آئی کہ کچھ مت پوچھنا، بس میرے پیچھے پیچھے آتے جاؤ. اور میں خاموشی سے اس کو فالو کرتے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے چلتا چلا گیا. اس نے کمرے کا دروازہ کھولا اور وہاں سیڑھیاں تھیں. ہلکا ہلکا اندھیرا تھا. ان سیڑھیوں سے وہ مجھے تہہ خانے میں لے گیا. میں نے جیسے آخری سیڑھی پہ قدم رکھا، سخت قسم کی بدبو نے میرا سر چکرا دیا. وہاں عجیب قسم کی وحشت تھی. تھوڑا سا آگے گئے تو ہلکے اندھیرے میں مجھے نیچے زمین پہ ایک کالا مرغا بندھا ہوا نظر آیا. اس کے برابر میں ہی ایک بہت بڑا سا چھرا پڑا ہوا تھا. اس نے مجھ سے کہا، ایک سوال بھی مجھ سے نہیں کرنا، بس خاموشی سے دیکھتے جاؤ. مجھے اس وقت ہلکا ہلکا خوف محسوس ہو رہا تھا. اس نے وہ چھرا اٹھایا اور شیطان کا نام لے کے اس مرغے کو ذبح کر دیا. اس کے بعد اس نے مرغے کا خون اپنے پورے بدن پہ ملا اور کافی سارا خون پی لیا، اور باقی اس نے میرے آگے بڑھا دیا اور زبردستی مجھے پلایا. گھن کے مارے میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اپنے بال نوچ لوں، کسی طرح میں یہاں سے بھاگ جاؤں. میری طبیعت بری طرح خراب ہونا شروع ہو گئی تھی. پہلے تو میں نے بہت الٹیاں کی، اس کے بعد میرا سر شدت سے چکرانا شروع ہو گیا، اور اچانک کمرے میں اتنا تیز دھواں ہوا جیسے لگتا تھا کوئی دھونی دے رہا ہو کسی چیز کی، اور میں بے ہوش ہو گیا. جب مجھے ہوش آیا تھا تو میں اسی تہخانے میں خون میں لت پت پڑا تھا، اور وہ عامل بابا وہیں میرے سامنے کھڑا تھا. میرا سر شدید بھاری ہو رہا تھا، لیکن وہ ہنس ہنس کے زور زور سے میرا مذاق اڑا رہا تھا. وہ کہنے لگا، تم تو اتنے بزدل آدمی ہو، تم کیا شیطانوں اور جنات کو دیکھو گے، تم تو اتنی سی چیز سے گھبرا گئے. لیکن میرا سر اتنا زیادہ بھاری ہو رہا تھا اور اس جگہ کی غلیظ بدبو سے اتنی مجھے وحشت ہو رہی تھی کہ میں اس کی آدھی بات سن رہا تھا اور کچھ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. میرے دماغ میں بس ایک ہی بات چل رہی تھی کہ میں بس یہاں سے بھاگ جاؤں. اور میں نے اس بابا کی بات سنے بغیر اپنے گھر کی دوڑ لگا دی، اور میں نے پوری طرح طے کر لیا تھا کہ میں اب آئندہ کبھی اس بابا سے کوئی رابطہ نہیں رکھوں گا. لیکن وہ میری بہت بڑی بھول تھی، کیونکہ مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ میں نے اپنے آپ کو کتنی بڑی مصیبت میں پھنسا لیا ہے. گھر آنے کے بعد مجھے بہت تیز بخار چڑھ گیا، اور ایک ہفتے میں تپتے ہوئے بخار کی حالت میں رہا. ابھی میں بخار سے سنبھل بھی نہیں پایا تھا کہ مجھے لگتا تھا کہ بیٹھے بیٹھے میرے کانوں میں سیٹی بجنا شروع ہو جاتی ہے، اور وہ اتنی تیز ہوتی ہے کہ لگتا ہے اس سیٹی کے ساتھ ساتھ کوئی میرے کان میں خسر پسر کر رہا ہے، ہلکے ہلکے کوئی کچھ بول رہا ہے جو آواز میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں. ہر وقت میرا سر بہت بھاری رہنا شروع ہو گیا تھا. بہت چڑچڑی سی طبیعت ہو گئی تھی میری. ہر بات پہ میں الجھنا شروع ہو گیا تھا. میں نے کافی سارے ڈاکٹروں سے علاج کروایا تھا. کان کے ڈاکٹر کے پاس بھی گیا تاکہ وہ میری کوئی سیٹی بند کرنے کا علاج کر سکے. اس نے مجھے کافی ساری دوائیں تو دی تھیں، مگر مجھے کسی دوا سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تھا. طبیعت تھی کہ دن بدن خراب سے خراب تری ہوتی چلی جا رہی تھی. اتنی طبیعت خراب میں نے اپنے کتے پہ سے بھی توجہ بالکل ہٹا دی تھی. لیکن جب میں نے غور کیا تو مجھے لگنا شروع ہوا تھا کہ جیسپر بھی پہلے کی طرح نہیں رہا تھا. پہلے وہ میرے بیڈ پہ ہی میرے ساتھ سوتا تھا، لیکن وہ اب مجھ سے جیسے ڈرنے لگا تھا. میرے پاس بہت کم کم آتا تھا. ہر وقت ایسا لگتا تھا جیسے وہ مجھ سے خوفزدہ ہے. مجھے دیکھتے ہی کبھی بستر کے نیچے گھس جاتا تھا، کبھی پردے کے پیچھے چھپ جاتا تھا، کبھی صوفے کے پیچھے چھپ جاتا تھا. میرے پاس نہیں آتا تھا. میں نے سوچا کہیں اس کی طبیعت تو نہیں خراب ہے. میں اسے جانوروں کے ڈاکٹر کے پاس بھی لے کے گیا. اس نے بھی چیک کر کے یہی کہا کہ یہ تو بالکل ٹھیک ہے. پھر بھی اس نے اسے سکون کی 2-4 دوائیں دے دی تھیں، لیکن پھر بھی جیسپر کے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. اب وہ مجھ سے پہلے کی طرح مانوس نہیں رہا تھا. میرا اور جیسپر کا اتنا پرانا ساتھ تھا، لیکن اس کی اس تبدیلی کی وجہ سے میں بھی بہت دل برداشتہ ہو گیا تھا. وہ بھی اب ہر وقت اداس رہتا تھا، بالکل بھی نہیں کھیلتا تھا. میں نے بالآخر فیصلہ کیا اور پڑوس والے بچے وہاج کو جیسپر کو گفٹ دے دیا. جب سے جیسپر اس کے پاس گیا تھا وہ اتنا خوش رہنے لگا تھا. وہاج اور جیسپر پورا دن ان کے لان میں کھیلتے رہتے تھے. میرا دل تھوڑا سا بہتر ہوا کہ چلو جیسپر کہیں تو خوش ہے. جیسپر کے جانے کے بعد اس شیطانی طاقت نے اپنا صحیح اثر دکھانا شروع کر دیا تھا. اب مجھے بہت ہی عجیب و غریب قسم کے وسوسے آنے لگے تھے.
وہ مجھے غلط کاموں پہ ابھارنا شروع ہو گیا تھا۔ مجھے باقاعدہ کسی چیز کی موجودگی کا گھر میں احساس ہونے لگا تھا۔ لگتا تھا ہر وقت کوئی چیز ہے جو میرے ساتھ ہے، جو میرے اندر غلط قسم کی خواہشات ابھار رہی ہے۔ میرا دل چاہتا تھا جیسے میں کچا گوشت یا مرغی، مچھلی جو بھی فریج میں رکھا ہے نکال کے کھا لوں۔ اور پھر اس خواہش نے اتنا زور پکڑا کہ میں نے کچا گوشت کھانا شروع کر دیا۔ کھاتے ہی مجھے سخت الٹی ہوتی تھی، لیکن میری وہ خواہش مزید سے مزید بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ کبھی کچا گوشت، کبھی مرغی، کبھی مچھلی، اور کبھی کبھی تو کوئلہ تک کھانے کا دل چاہتا تھا، اور اس کے بعد میں دیر تک الٹیاں کرتا رہتا تھا۔ لال رنگ کی شرٹ پہننے کا دل چاہتا تھا۔ عجیب غلط قسم کے وسوسے آتے تھے دماغ میں۔ جو شیطانی طاقت میرے ساتھ تھی وہ مجھے فحش کاموں کی طرف مائل کرنے لگی تھی۔ فحش فلمیں یا فحش قسم کی حرکتیں کرنے کی طرف وہ میری توجہ دلاتی تھی۔ مجھے اتنے بھیانک خواب آنا شروع ہو گئے تھے کہ میں خوف سے لرز جاتا تھا۔ اکثر و بیشتر رات میں 2 بجے 3 بجے کے قریب میری آنکھ کھلتی تھی اور لگتا تھا کمرے میں بہت دھواں بھرا ہوا ہے، اور ایسا لگتا تھا جیسے کمرے کے کونے میں کوئی چیز بیٹھی ہے جو دھوئیں میں سے مجھے جھانک رہی ہے۔ لیکن جب صحیح سے آنکھ کھول کے دیکھتا تھا تو وہاں کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ آہستہ آہستہ میرے خواب اتنے خطرناک ہو گئے تھے کہ جب میں جاگتا تھا تو بہت دیر تک خوف سے لرز رہا ہوتا تھا۔ جو شیطان میرے ساتھ تھا وہ مجھے خواب میں بہت ہی غلط قسم کی چیزیں دکھاتا تھا۔ میں اکثر و بیشتر اپنے آپ کو دیکھتا تھا کہ جیسے میں اپنے کتے کو مار رہا ہوں۔ ایک دن تو میں نے دیکھا کہ میں اپنے ماما بابا کا مرڈر کر رہا ہوں۔ پھر ایک دن میں نے اپنے آپ کو خودکشی کرتے ہوئے دیکھا۔ اس کے بعد تو حد ہو گئی۔ وہ مجھے خواب میں چھوٹے چھوٹے بچے دکھاتا تھا اور میرے اندر یہ وسوسہ ڈالتا تھا کہ میں ان بچوں کو شیطان کے نام پہ قربان کر دوں۔ میں جب ان خوابوں سے واپس آتا تھا تو میرا دل چاہتا تھا میں سچ مچ میں خودکشی کر لوں، میں کہیں ایسی جگہ بھاگ جاؤں کہ یہ چیز میری جان چھوڑ دے۔ میرا تعلق حالانکہ ایک مسلمان گھرانے سے ہے، لیکن میں بچپن سے ہی نماز روزے کا بہت زیادہ پابند نہیں تھا۔ امی زبردستی نماز پڑھنے کو کہتی تھی اور انہی کے کہنے پہ میں جمعے کی نماز کے لیے مسجد چلا جاتا تھا۔ لیکن جب سے امی کی ڈیتھ ہوئی تھی اس کے بعد سے میری نماز روزہ اور بھی کم ہو گیا تھا۔ اب میں صرف جمعے کے لیے ہی مسجد جایا کرتا تھا۔ لیکن جب سے یہ خطرناک واقعہ میرے ساتھ ہوا تھا اور یہ شیطان میری زندگی میں آیا، تب سے میں نماز روزے سے اور بھی دور ہوتا چلا جا رہا تھا۔ میں جتنی بھی کوشش کرتا تھا یہ مجھے جمعے کی نماز کے لیے بھی مسجد نہیں جانے دیتا تھا۔ میں قرآن اٹھانے کی کوشش کرتا تھا لیکن یہ میرے دماغ میں کوئی سا بھی گندا وسوسہ ڈالتا اور میں بہت چاہنے کے باوجود بھی نماز بھی نہیں پڑھ پا رہا تھا اور قرآن کو ہاتھ بھی نہیں لگا پا رہا تھا۔ مجھے مسلسل ایسے وسوسے دیتا تھا اور فحش کاموں کی طرف اتنی رغبت دلاتا تھا کہ میں کسی حالت میں بھی ناپاک ہو جاؤں، پاکی کی حالت میں ہی نہ آ پاؤں۔ اس کے بعد ایک دن یوں ہوا کہ رات کے 2 بجے ہوں گے، میری کسی آواز سے آنکھ کھلی تو دیکھا کمرے میں بہت دھواں بھرا ہوا ہے۔ اتنا دھواں تھا کہ مجھے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ بڑی مشکل سے میں نے اپنے حواس بحال کیے اور اٹھ کے بیٹھا تو دیکھا میرے کمرے کے کونے میں بالکل کالا دھواں ہے اور اس کے بیچ میں کوئی چیز حرکت کر رہی ہے۔ غور سے دیکھا تو وہ ایک بہت بڑا کالا مگرمچھ تھا۔ اس کی موجودگی سے کمرے میں اتنی سخت گرمی ہو رہی تھی کہ فل اے سی چل رہا تھا اور میں پسینے میں شرابور تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تو ایسا لگا جیسے کوئی ٹرانس کسی کیفیت میں آ گیا ہوں، کیونکہ میں اپنے آپ حرکت کر کے اپنے بستر سے اٹھا اور میں جا کے اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اور مجھے بہت اچھی طرح پتہ تھا کہ وہ یہ شیطان ہے، کیونکہ وہ میرے خوف کے بارے میں اچھی طرح جانتا تھا اور وہ جان بوجھ کے اسی روپ میں آیا تھا۔ اور اچانک اس نے ایک عجیب قسم کی آواز میں مجھ سے اپنے آگے سجدہ کرنے کو کہا۔ مجھے بس اس کے بعد یہ یاد ہے کہ میں چیخ مار کے نیچے گر گیا تھا اور میں بے ہوش ہو گیا تھا۔ جب میری آنکھ کھلی ہے تو میرے کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ اس دن مجھے اپنی بے بسی پہ بہت رونا آیا۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کہاں جاؤں۔ میں اپنی اس کیفیت کے بارے میں کسے بتاتا؟ اگر میں دوستوں کو بتاتا تو وہ تو میرا مذاق اڑاتے۔ میں اگر اپنے بابا کو فون کرتا تو وہ مجھے پاگل سمجھنے لگتے، مجھے مینٹل ہاسپٹل بھجوا دیتے۔ میں وہیں سجدے میں بیٹھ کے بہت دیر روتا رہا۔ میں نے بہت دعا کی کہ اللہ تعالیٰ بس میری مدد کریں اور مجھے اس مصیبت سے نجات دلائیں۔ اور اس دن میرے اندر بہت مشکل سے ہمت جمع ہوئی کہ میں مسجد جا سکوں۔ میں مسجد گیا اور میں نے نماز پڑھی۔ پتہ نہیں میں کتنے دنوں بعد اس دن مسجد گیا تھا۔ میں نے اس دن پہلی دفعہ محسوس کیا تھا کہ یہ واحد جگہ ہے
جہاں میں آزاد محسوس کر رہا تھا۔ لیکن وہ رات میرے اوپر بہت بھاری پڑی، کیونکہ جب میں گھر آیا اور میں رات کو سونے کے لیے لیٹا ہوں، اس نے مجھے اتنی اذیت دی، میرے جسم کو جگہ جگہ سے اس نے جلایا، اور جب میں اٹھا تو مجھے لگتا تھا کہ میرا پورا بدن جل چکا ہوگا، جبکہ میرے جسم پہ ایک نشان بھی نہیں تھا۔ میں اپنی اس طبیعت سے الجھ گیا تھا، میں اس شیطان سے، اس کیفیت سے بس آزاد ہونا چاہتا تھا، لیکن میں بہت چیخ چیخ کے روتا اور میری کسی بات کا اس کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ وہ ہر رات اسی طرح دھوئیں کی شکل میں میرے کمرے میں آتا اور مجھے روزانہ تنبیہ کرتا تھا کہ تم نہ نماز پڑھو گے اور نہ قرآن پڑھو گے، بلکہ وہ مجھے الٹی سیدھی باتیں کرنے کو کہتا، کسی بھی طرح قرآن کی بے حرمتی کرنے کو کہتا، آیتیں الٹی سیدھی جگہ باندھنے کو کہتا۔ وہ مجھ سے ہر وہ کام کراتا تھا جس سے میں ناپاک ہو جاؤں یا میں گناہ کی طرف مائل ہو جاؤں۔ آہستہ آہستہ مجھے لگنے لگا تھا کہ میں پاگل ہی ہوں جو میں اتنی زور زور سے چیختا ہوں اور میری کسی بات کا اس کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آئی تھی کہ اس کا آخر مقصد کیا ہے، وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، کیوں وہ مجھے اتنی اذیت کا شکار کر رہا ہے۔ اس نے میری نیندیں خراب کر دی تھیں، وہ مجھے راتوں کو جلاتا تھا، خوابوں میں میں عجیب و غریب قسم کی چیزیں دیکھتا تھا۔ مجھے باقاعدہ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ میرے کندھوں پہ کوئی بوجھ ہے، کوئی میرے کندھوں پہ بیٹھا ہوا ہے۔ میں جب شیشہ دیکھتا تھا تو مجھے باقاعدہ کسی اور کی موجودگی محسوس ہوتی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ کوئی اور ہے جو میرے جسم کو، میرے دل اور دماغ کو کنٹرول کر رہا ہے۔ چونکہ میں جب سوتا تھا تو میں کسی اور جگہ ہوتا تھا، اور جب میری آنکھ کھلتی تھی تو میں کسی اور جگہ بیٹھا ہوتا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے کوئی اور چیز ہے جو میرے دماغ کو، میرے جسم کو کنٹرول کر رہی ہے۔ ان ساری چیزوں کو ہوتے ہوتے تقریباً 1.5 مہینہ گزر گیا تھا، اور اس کے بعد ایک بہت ہی عجیب و غریب واقعہ ہوا۔ رات کے کوئی 3 بجے ہوں گے، اسی طرح میری آنکھ کھلی تو کمرے میں دھواں تھا، لیکن اس دفعہ بہت بدبو آ رہی تھی، اور جب میں نے دیکھا تو وہاں پہ وہی عامل بابا کھڑا تھا جس نے مجھے ان ساری مصیبتوں میں پھنسایا تھا۔ اور اس کو دیکھتے ہی میں نے اس سے چیخ چیخ کے پوچھا کہ تم نے کیوں مجھے اتنی بڑی سزا دی ہے، میں نے کیا کیا تھا کہ تم نے میری زندگی خراب کر دی۔ اس کی آواز بالکل بدل چکی تھی، وہ بہت بھیانک آواز میں ہنسا اور مجھ سے کہنے لگا کہ تم ہی مذاق اڑاتے تھے ان چیزوں کا، اور جنات اور شیطانوں سے ملنے کا تمہیں ہی شوق تھا نا، اب بھگتو۔ اور مجھے پتہ نہیں کیا ہوا، میں اس کے آگے جا کے گڑ گڑا کے رونے لگا کہ مجھے معاف کر دو اور میری جان چھڑواؤ ان ساری چیزوں سے۔ اور وہ پہلی دفعہ تھی کہ وہ شیطان اپنی اصلی شکل میں آیا۔ میں بالکل جھٹکا کھا کے پیچھے کی طرف گر گیا تھا، کیونکہ وہاں انتہائی مکروہ شکل کا کوئی شخص کھڑا تھا۔ اس شیطان نے مجھ سے کہا کہ تم اگر چاہتے ہو کہ ہم تمہارا پیچھا چھوڑ دیں تو تمہیں ہماری ہر بات ماننی ہوگی۔ اور میں بت بنا اس کی ہر بات سنتا رہا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ تمہیں اپنے پڑوس والے بچے وحاج کا قتل کرنا ہوگا، اور اس نے مجھے پوری تفصیل سے بتایا کہ میں کیسے کیسے اس کو ماروں گا۔ اس کو وحاج کی پسند کے چپس کا فلیور تک پتہ تھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ تم اس کے چپس میں زہر ملا کے اس کو کھانے کو دو گے، اور اس کے بعد اپنے تہخانے میں لے جا کے اس کو شیطان کے نام پہ قربان کر دو گے۔ میں سکتے کی حالت میں اس کی ایک ایک بات سنتا رہا، اور پتہ نہیں کب وہ میری آنکھوں کے سامنے ہی سامنے غائب ہو گیا۔ میں بہت دیر وہیں بیٹھے بیٹھے سوچتا رہا کہ یا اللہ اب میں کیا کروں گا، اور اسی وقت فجر کی اذان ہو گئی۔ میرے جسم میں جتنی طاقت تھی میں نے سب جمع کی اور مسجد کی طرف دوڑ لگا دی۔ نماز پڑھ کے میں وہیں سجدے میں گر گیا اور روتے روتے بہت دعا کی اللہ سے۔ میں اس کے بعد ہمت جمع کر کے امام صاحب کے پاس گیا، اور میں نے امام صاحب کو ساری بات بتائی، کیونکہ مجھے پتہ تھا کہ اگر میں گھر جاؤں گا تو میرے ساتھ کیا ہوگا۔ امام صاحب نے میری ساری بات سنی، اور اللہ نے ان کو اس وقت میرے لیے فرشتہ بنا کے بھیج دیا تھا۔ انہوں نے مجھے گھر جانے سے سختی سے منع کر دیا۔ میں نے 15 دن وہیں مسجد میں گزارے۔ نماز روزہ جتنی پابندی سے میں پڑھ سکتا تھا میں نے کیا۔ میں نے امام صاحب کی ہر بات مانی، اور انہوں نے میرے اوپر پورے 15 دن دم درود کر کے میرا بہت علاج کیا۔ پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ میں اپنے گھر بھی جاتا اور مسجد بھی آتا۔ تقریباً 3 مہینے تک ان امام صاحب نے میرا علاج کیا، دم درود کیا میرے اوپر، اور آہستہ آہستہ وہ شیطان میرے پاس آنا بند ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر رحم کیا، اور بہت مشکل اور تلخ تجربات کے ساتھ میں نے آخر کار اپنا سبق سیکھ لیا۔